لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہمارا دروس عقائد کا ہے۔ آج کا موضوع گولز آف ہیومن کریشن، تخلیق انسان کے مقاصد کیا ہے، اہداف کیا ہے۔ اللہ جب انسان کو خلق کیا ہے، وجود میں لے کر آیا ہے، اس کی تخلیق میں، اس کے وجود میں لانے میں مقاصد کیا کیا پوشیدہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 اس میں مقاصد اور اہداف پائے جاتے ہیں انسان کی تخلیق میں، انسان کی کریشن میں۔ پہلا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا مقصد ہے اور بیسک اور فنڈامنٹل اللہ کا مقصد ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے، حصول رحمت الہی، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ہر رحمت کا مرکز ہے۔ تو یقیناً جب مرکز رحمت ہے تو وہ رحمت انسان پر بھی نازل ہونی چاہیے۔ تو انسان کو اللہ نے خلق کیا تاکہ انسان پر اپنی رحمت کو نچھاور کر سکے، نازل کر سکے۔ یہ ایک آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، توضیح دینے کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا میں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کے لیے اگر انسان تھوڑا اپنا عقل کا استفادہ کریں، تفکر کریں، تو یہ جان لیتا ہے کہ انسان کا کریٹ ہونا، انسان کا وجود میں آنا، اس کے وجود میں نہ آنے سے بہتر ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس کا وجود میں آنا بہتر ہے اس کے لیے۔ اگر وہ نہ آتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانی نہ ہو تو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آئے، انسان کا وجود دنیا میں پایا جائے، یہ انسان کے لیے فضیلت ہے، یہ انسان کے لیے مقام ہے۔ تو پتہ چلا یہ دنیا میں آنا انسان کے لیے فضیلت ہے، نہ آنے سے افضلیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ آپ کے سامنے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تمام خیر کا مرکز ہے، اللہ رحمت اور نعمت کا مرکز ہے، اور یہ رحمت اور یہ نعمت اور یہ خیر اسی پر نازل ہوگی جو وجود میں آئی ہو۔ جو عدم میں ہو، جو وجود میں نہ ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت اور اللہ کا خیر اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے پہنچے گا جو موجود ہو۔ تو پتہ چلا کہ رحمت کے حصول کے لیے، نعمت کے حصول کے لیے، اللہ کے خیر اور کمال کے حصول کے لیے شے کا موجود ہونا ضروری ہے، انسان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب موجود ہوگا تو اللہ کی رحمت، اللہ کا خیر اور کمال اور اللہ کی نعمت اس پر نچھاور ہوگی۔ اسی مطلب کی طرف قرآن کی آیت ہے، سورہ ہود 119ویں آیت، بہترین آیت ہے۔ الا من رحم ربک، مگر یہ کہ تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ اس پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ تمہارا پروردگار اس پر رحمت نازل کر رہا ہے، نازل کرنا چاہتا ہے۔ توجہ کیجئے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے
اس کو خلق کیا ہے، وجود میں لے کر آیا ہے، تخلیق کی ہے تاکہ اس پر رحمت کو نازل کرے۔ یعنی ایک مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اپنی رحمت کو انسان پر نچھاور کرے۔ کیا لطف و کرم ہے خدا کا کہ خدا نے ہمیں موجود بھی کیا ہے اور ہم پر اپنی رحمت کو نچھاور بھی کر رہا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد تخلیق انسان کے وجود میں آنے کے لیے کیا مقصد، کیا ہدف ہے؟ اسی انسان کا آزمایا جانا، اسی انسان کا امتحان لیا جانا۔ توجہ کیجئے، بینگ ٹیسٹڈ، بینگ ٹرائلڈ، اس انسان کو آزمانا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کو آزمائے۔ توجہ کیجئے، یہی انسان جب امتحان میں جائے گا، جب اسے آزمایا جائے گا، تو یہ انسان کی جو اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ظاہر ہوں گی، اندر کی صلاحیتیں عروج پائیں گے۔ توجہ کیجئے، جب تک انسان امتحان میں نہ ہو وہ انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی قابلیتیں منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ جب امتحان دے رہا ہو تب اس کی قابلیت کا اندازہ ہوتا۔ عام امتحان بھی ایسے ہی ہے، عام ایگزام بھی ایسے ہی ہے۔ جب تک ایگزام نہ ہو سامنے والے کی قابلیت سب کے لیے واضح نہیں ہو سکتی۔ کب ہوگی؟ جب انسان امتحان دے۔ یہ پہلا مقدمہ، توجہ کیجیے آپ۔ دوسرا مقدمہ، اور یہی انسان کے پاس ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، فری ول بھی ہے، چوائس بھی ہے۔ توجہ کیجیے، اور یہی انسان اپنے اختیار کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے اور برے راستوں سے دوری اختیار کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ توجہ کیجیے آپ، یہیں پر انسان کا امتحان ہے، کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے، کون سے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کو امتحان میں قرار دے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرے، صراط مستقیم کو اختیار کرے، تاکہ انسان اپنی قابلیت کو منظر عام پر لا سکے، اپنے آپ کو کامل کر سکے۔ کس کے ذریعے سے؟ اسی امتحان کے ذریعے سے، اسی آزمائش کے ذریعے سے۔ اسی مطلب کی طرف قرآن کی آیت ہے، سورہ ملک دوسری آیت، بہترین آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جو موت اور حیات کو خلق کی ہے، وجود میں لے کر آئی ہے، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے، جان سکے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کو انجام دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ موت اور حیات کو وجود میں لانے والا، جو انسان کو حیات دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس انسان کا امتحان لے۔ امتحان ہے تو پہچانا جائے گا کہ اس امتحان میں کون سا انسان ہے جو بہترین عمل کو انجام دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خدا کا مقصد تخلیق، ہمارے وجود میں لانے کا مقصد کہ ہمارا امتحان لینا ہے۔ جب ہمارا امتحان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم کس حد تک ہیں، کس پانی کے کس لیول پر ہیں۔ تیسرا مقصد خلقت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جب خلق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ کی شناخت کو حاصل کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیگر تمام موجودات میں اگر آپ دیکھیں، انسان کے ساتھ حیوانات بھی ہیں، انسان کے ساتھ جمادات بھی ہیں پیڑ کی شکل میں، انسان کے ساتھ حشرات بھی ہیں، یہ تمام دیگر موجودات ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن ان تمام موجودات میں فقط انسان ہے، وہ صرف اور صرف شناخت رکھتا ہے، تعقل رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے۔ آپ
جانور سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. آپ پیڑ پودوں سے توقع نہیں رکھ سکتے، پہاڑوں سے توقع نہیں رکھ سکتے، حشرات سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. کیوں؟ ان کے پاس قوت عقل نہیں ہے، قوت معرفت نہیں ہے، قوت علم نہیں ہے، قوت تعقل اور تفکر نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ وہ انسان کے پاس ہے. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسے انسان کو بناؤں جو میری معرفت کو حاصل کرے، جو مجھے پہچانے، جو مجھے پہچانے. وَكُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. یقیناً جب وہ خدا نے چاہا کہ اپنے خزانے کو آشکار کرے، واضح کرے، تو انسان کو خلق کیا ہے. توجہ کیے، یہی انسان ہے جو اللہ کو سمجھ سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق. دیگر موجودات اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں. اور توجہ کیجئے، یہی چیز ہے امانت. جب اللہ نے امانت کو پہاڑوں پر دی تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ امانت کون سی امانت ہے؟ آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں امانت شناخت خدا کی امانت ہے، معرفت خدا کی امانت ہے. یہ جمادات اس کے حصول سے قاصر ہے، انکار کر دیتے ہیں، لیکن انسان ہے جو اس امانت کو قبول کر رہا ہے. اس انسان میں قابلیت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی شناخت کو حاصل کرے. توجہ کیجئے اسی مطلب کی طرف سورہ طلاق کی 12ویں آیت اشارہ کرتی ہے، بہترین آیت ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ کی ذات ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا ہے اور زمین میں سے بھی آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی خلق کی. اس میں تفسیر ہے، ابھی اس کے بارے میں نہیں جانا ہے. یتنزل الامر بینہن، اور ان کے درمیان میں اپنے امر کو نازل کیا ہے. زمین کی خلقت بھی ہے، آسمان کی خلقت بھی ہے، اور اللہ کے امر اور حکم کا نزول بھی ہے. توجہ کیجئے، کس کے لیے؟ لتعلموا، تاکہ تم جانو، تم علم حاصل کرو، تم معرفت حاصل کرو. کس چیز کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ جان لو، معرفت حاصل کرو کہ اللہ ہر شے پر احاطہ اور علم رکھتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس زمین و آسمان میں انسان بھی ہے، جو اللہ انسان کو بھی خلق کیا تاکہ یہ انسان جانے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ انسان جانے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس مقصد تخلیق انسان کی اللہ کی شناخت ہے، اللہ کی معرفت ہے. اسی مطلب کی طرح ہمارے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین حدیث ہے، وہ پروردگار کی ذات، توجہ کی اس میں آپ ہی، وہ نہیں کیا اپنے بندوں کو پیدا مگر تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے. بندوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ بندے اللہ کو پہچانے. کیوں؟ اگر وہ اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو دوسروں کی عبادت سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ اس حدیث سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ انسان کو بنایا تاکہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. معرفت یہ آغاز ہے، معرفت یہ ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اگر وہ نہ ہو عبادت بھی نہیں ہے. معرفت ہے تو عبادت ہے، معرفت نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ معرفت کب ہوگی؟ جب خدا انسان کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. آخری مقصد جو بتاتے ہیں، عبودیت اور تقرب. اللہ نے انسان کو بنایا کس کے لیے؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی عبودیت کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. عبودیت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے،
عبودیت صرف اور صرف نماز کا ادا کرنا نہیں ہے، روزوں کا ادا کرنا نہیں ہے، مذہبی واجبات کا ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ اچھا عمل، ہر وہ پسندیدہ عمل جو اللہ کی رضایت کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضایت شامل حال ہو، اللہ کے لیے ہو، توجہ کیجئے، اسے کہتے ہیں عبودیت۔ انسان مشین نہیں ہے، انسان اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ مشین کی طرح مشین بھی کام کرتی ہے، روبوٹ بھی کام کرتا ہے، توجہ کیجئے، ان میں اختیار نہیں ہوتا، ان میں ارادہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو قدرت بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، معرفت بھی دیا ہے، نیت بھی دی ہے۔ توجہ کیجئے، جب عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ اللہ کی رضایت کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اسی کہتے ہیں عبودیت۔ ورنہ اگر اللہ کی رضایت معیار نہ ہو تو پھر ہمارے اور روبوٹ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، وہ بھی عمل کو انجام دے رہا ہے اور ہم بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہوگا، ہم بھی اللہ کے بندے ہوں گے، جب کوئی نہیں کہے گا۔ عبودیت اور بندگی تبھی ہوگی انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کی رضایت کے لیے انجام دے۔ اور تقرب کیا ہے؟ تقرب بھی بہترین چیز ہے، توجہ کیجئے، تقرب یہاں پر جسمانی قربت معنی مراد نہیں ہے، یقیناً خدا ہر جسم اور زمان سے منزہ ہے، یہاں پر معنوی تقرب مراد ہے، مادی تقرب مراد نہیں ہے۔ معنوی تقرب سے مراد انسان کا اخلاق الہی ہونا ہے، توجہ کیجئے، انسان الہی بننا ہے، انسان کا کردار الہی بننا ہے، انسان کا وجود الہی ہونا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تقرب۔ توجہ کیجئے آپ، اور اب جانتے ہیں کہ اللہ تمام کمالات کا مرکز ہے، توجہ کیجئے، تمام کمالات کا مرکز ہے۔ جب انسان اللہ کی قربت کو حاصل کرے گا تو یقیناً اللہ کے کمالات سے بہرمند ہو جائے گا، مستفید ہو جائے گا، یہ قربت۔ رحمانیت کی رحمت اس کے اندر دکھائی دے گی، غفرانیت کا غفران اس کے اندر دکھائی دے گا، کریمیت کا کرم اس کے اندر دکھائی دے گا، رازقیت کا رزق اس کے اندر دکھائی دے گا۔ توجہ کیجئے آپ، وہ کمالات سے مستفید ہوگا، وہ اللہ کی صفات کا مظہر بنے گا، جلوہ بنے گا۔ توجہ کیجئے، اسے کہتے ہیں تقرب۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ ہو جو میرے کمالات کا مظہر ہو، جو میرے صفات کا مظہر ہو، میرا آئینہ ہو، جو اسے دیکھے گا تو اللہ کی یاد آ جائے گی، اسے دیکھا تو اللہ کی معرفت یاد آ جائے گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک روایت آپ کو سامنے کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عرفنی فقط ربہ، جو میری معرفت کو حاصل کیا ہے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل۔ کیوں؟ رسول اللہ آئینہ ہے، رسول اللہ مظہر کمالات خدا ہے۔ توجہ کیجیے، اللہ کے صفات کا جلوہ ہیں، اللہ کی ربوبیت کا جلوہ دیکھنا ہو تو رسول کی ذات میں دیکھیں، رحمت کا جلوہ دیکھنا ہو تو رسول کی ذات میں دیکھیں، قہاریت کا جلوہ دیکھنا ہو تو رسول کی ذات میں دیکھیں، جمال کا جلوہ دیکھنا ہو، جلال کا جلوہ دیکھنا۔ توجہ کیجیے، جب رسول میں، جب اللہ کی صفات کا جلوہ جب انسان دیکھے گا، یہ مظہر صفات خدا ہے، تو اسے اللہ کی تقرب حاصل ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے آپ، یہ ہے، اور یہی مقصد خلقت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کو الہی بنائیں، انسان میں بھی اللہ کے صفات کے جلوے پائے جائیں۔ یہ ہے تخلیق انسان کے مقاصد، انشاءاللہ اور گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔